بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ کراچی میں پولیس نے بچوں سے زیادتی کے ایک ملزم اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن عثمان صدوزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم 6 سال کے دوران 100 سے زیادہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے میں ملوث ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن عثمان صدوزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان صدوزئی صاحب، کہیے گا سب سے پہلے تو کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور مرکزی ملزم کو کہاں سے اور کب گرفتار کیا گیا، سب ڈیٹیلز دے دیں ہمارے ناظرین کو۔ جی دیکھیں، اس میں مرکزی جو ملزم ہے اس کو گرفتار کیا ٹیپو سلطان پولیس نے، انویسٹیگیشن پولیس نے، اور مخفی اطلاع بھی تھی۔ ہم اس پہ ٹیکنیکلی بھی اس میں کام کر رہے تھے کیونکہ اس کا ایک پیٹرن ہمارے سامنے آ رہا تھا کہ تقریباً 6 سالوں سے یہ شام کو 6 سے رات 12 بجے تک بچوں کو لے جاتا ہے اور پلیس آف آفینس بھی ملیز ندی ہے، وہاں پہ جا کے یہ گھنونا کام سر انجام دیتا ہے۔ تو اس پہ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے تھے۔ آئی جی صاحب جاوید عالم اوٹو صاحب کی سربراہی میں، ایڈیشنل آئی جی آزاد خان صاحب کی سربراہی میں اس میں کافی ٹیکنیکلی اور ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر کام ہو رہا تھا، تو یہ کامیابی پھر ہمارے پاس آئی ہے۔ ابھی تک جو کنفرم ایف آئی آر یا رپورٹڈ ہمارے پاس کیسز ہیں وہ 9 ہیں، لیکن جو اس کا پیٹرن ہے اور جتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے اس سے ہمیں شبہ ہے کہ تعداد اس کی بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور شاید 100 بھی ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں مزید۔ اچھا عثمان صاحب، یہ جو مرکزی ملزم ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ایک ساتھی کو بھی گرفتار کیا گیا، تو اچانک کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ بالکل، یہ مین کلپریٹ تو یہی عمران ہے جو کہ پکڑا گیا ہے، اور یہ ایک اور آفینس کرنے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور بھی ساتھی گرفتار ہوا ہے۔ لیکن زیادہ تر کیسز میں ابھی تک کیونکہ یہ ریسنٹ کیس ہے، رات سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ملزم کے پکڑنے کے بعد، تو عمران جو مین مرکزی ملزم ہے زیادہ تر کیسز میں وہ ہمیں انوالو نظر آیا ہے۔ وقاص کی ابھی تک 1 سے 2 کیسز میں ہمیں تھوڑا بہت ایویڈنس ملا ہے، لیکن میں ابھی صاف ظاہر ہے کیونکہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کورٹ کے بھی اس میں ہوتی ہیں چیزیں، تو ساری چیزیں میں آپ کو اس طرح سے بتا نہیں پاؤں گا، بٹ وی ول میک شیور کہ یہ کنوکٹڈ۔ اچھا، اتنے مضبوط ایویڈنس ہوں گے کہ یہ کنوکٹ ہو سکے گا؟ بالکل، کافی اسٹرانگ ایویڈنسز ایمرج ہوئے ہیں۔ ایٹ لیسٹ 3 بچوں نے اس کو ریکگنائز کیا پرسنلی، اور پرانے کیسز میں مختلف تھانوں کے کیسز میں، مختلف ڈسٹرکٹ کے کیسز میں، اور اس سے جو آفینس میں بائک یوز ہوئی ہے وہ بھی برآمد ہوئی ہے، اور ہم نے اس کا ڈی این اے سیمپل بھی بھیجا ہے، وہ بھی ہمیں امید ہے کہ وہ بھی میچ ہو جائے گا، تو اس میں اس کی کنوکشن ہمیں کافی چانسز ہیں کہ اس میں کنوکٹ ہوگا اور ہیویلی کنوکٹ ہوگا یہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایس پی انویسٹیگیشن عثمان صدوزئی صاحب جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں، وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ تقریب سے خطاب کریں۔ کے اندر انویسٹ کرنا پچھلے 2 سالوں میں آئی تھنک وی ٹک اوور 500 کمپنیز، اسٹارٹ اپس، پیپل، کمپنیز ٹو ڈفرنٹ روڈ شوز اکراس دا ورلڈ۔ ہمارے ساتھ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ از دا مین ڈپارٹمنٹ looking after that, but then SIFC, Trade Development Authority of Pakistan, all of these come in support and the government collectively ensures کہ ہماری جو ہے وہ پاکستان کی برانڈنگ بہترین طریقے سے ہو۔ What was different last year was کہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا آؤٹ ڈور برانڈنگ پہ۔ تو آپ میں سے جو لوگ لنڈن ٹیک ویک پہ گئے انہوں نے بہترین آؤٹ ڈور برانڈنگ لنڈن ٹیکسیز کے اوپر، بل بورڈز کے اوپر دیکھی ہوگی، ڈبلن میں، ٹورانٹو میں، سعودی میں، ریاض میں، جائیٹیکس دبئی پہ۔ So our core purpose is to essentially establish a brand of Pakistan. اور برانڈنگ کی، مارکیٹنگ کی آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ریپیٹ ویزیبلٹی ہوتی ہے اتنا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، اینڈ دا پرپز آف برانڈنگ پاکستان از کہ پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کی ٹیک کیپیبلٹی میں لوگوں کا ٹرسٹ اسٹیبلش ہو، سو دیٹ وی کین گیٹ دا بیسٹ آف بزنس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ۔ So that's one part of what we do, supporting industry through supporting human resource and branding and obviously policy and regulatory ease. But the second part is the digital transformation of the country.
ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں پرامن احتجاج کو صہیونی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے پرتشدد بنایا. 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے. جاری کیے گئے ایک بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ تشدد اور دہشت گردی میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہیں. ایران پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرتا ہے، آئین کے تحت شہری حقوق کا پابند ہے. ریاست شہریوں کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کی مکمل ذمہ داری نبھائے گی. بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے خلاف قومی سلامتی کا دفاع کیا جائے گا. G7 ممالک کا ایران کے اندرونی معاملات پر بیان مداخلت پسندانہ ہے. انسانی حقوق کے نام پر امریکی قیادت میں G7 کا دوہرا معیار بے نقاب ہو گیا. G7 ممالک خود انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. فلسطینی عوام کی نسل کشی میں G7 ممالک اسرائیل کے براہ راست شریک ہیں. G7 کو انسانی حقوق پر کسی کو لیکچر دینے کا اخلاقی جواز حاصل نہیں. ایرانی قوم 2025 میں اسرائیلی حملوں میں شہری ہلاکتوں کو فراموش نہیں کرے گی. G7 ایران کے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرے، غیر قانونی پابندیاں ختم کی جائیں اور انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے. انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا. فریقین کا باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ کے ناموں کا اعلان کر دیا. بورڈ آف پیس غزہ کی عارضی حکومت کی نگرانی کرے گا. بورڈ آف پیس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر شامل ہیں. بورڈ میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا بھی شامل ہیں. نکولے ملادینوف غزہ کے لیے نمائندہ اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں گے. میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کی کمانڈر مقرر کر دیے گئے. گزشتہ سال کے اعلان کردہ منصوبے کے تحت بورڈ کے سربراہ ٹرمپ ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایران سے اظہار تشکر کیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں کسی نے اس بات پر قائل نہیں کیا کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے، انہوں نے اپنے آپ کو خود قائل کیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے 800 افراد کو پھانسی دینا منسوخ کیا اور وہ ایران کے اس اقدام کا بہت احترام کرتے ہیں. مغربی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب، عمان، مصر اور قطر نے صدر ٹرمپ کو قائل کیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کریں، جبکہ بعض میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے حملے سے گریز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مشورے پر کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے 800 افراد کو پھانسی دینا تھی، انہوں نے کسی ایک شخص کو بھی پھانسی نہیں دی. ساری پھانسیاں منسوخ کر دی گئیں. اس چیز کا ان کے فیصلے پر گہرا اثر ہوا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات کی. پاک امریکہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال، دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور بارڈر مینجمنٹ کے ضمن میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق. امریکی اداروں اینٹی ٹیررسٹ اسسٹنس پروگرام کے ساتھ جاری تعاون مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. ملاقات میں بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ کے ساتھ جاری تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. مستقبل میں ہر سطح پر پاک امریکہ تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا. محسن نقوی نے کہا ہے کہ بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی. فریقین میں FIA، فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز پر بھی گفتگو ہوئی. امریکہ کے تعاون سے FIA میں سینٹر فار ٹرانسفارمیشن کرائم اور اکیڈمی کے قیام کے امور پر بھی بات چیت کی گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے PSL کے اجلاس میں کھلاڑیوں کے معاوضے بڑھانے کی وکالت کرتے ہوئے آکشن کے آپشن پر زور دیا ہے. PSL گورننگ کونسل اجلاس گزشتہ رات چیئرمین PCB محسن نقوی کی سربراہی میں لاہور میں ہوا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں چیئرمین PCB نے ٹیم مالکان کو کھلاڑیوں کے معاوضے بڑھانے کا مشورہ دیا. چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹیموں کی مارکیٹ ویلیو بڑھنے کے بعد اب کھلاڑیوں کے معاوضوں میں بھی اضافہ ہو. اجلاس میں چیئرمین نے ٹیموں کی طرح کھلاڑیوں کی بھی آکشن کی تجویز دے ڈالی. ان کا موقف تھا کہ PSL 11 کے ڈرافٹ میں کھلاڑیوں کی آکشن کرا لی جائے، اپنی مرضی سے پلیئرز اٹھا لیں جس کا فائدہ کھلاڑیوں کو ہوگا.
انہوں نے 2 نئی ٹیموں کو کھلاڑی چننے کے لیے یکساں مواقع دینے پر بھی زور دیا۔ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں پرانی ٹیموں کی جانب سے کھلاڑیوں کی ریٹینشن پر بحث کا امکان ہے۔ ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ نے ناظرین کی غیر معمولی توجہ حاصل کر لی ہے۔ پاکیزہ کی کہانی پاکستان کی کروڑوں خواتین کی کہانی ہے۔ آن لائن ہراسانی سمیت بوسیدہ روایات کے شکار پاکیزہ کو نہ گھر کا سہارا ملا نہ ہی اپنوں کا۔ کاشف فاؤنڈیشن اور جیو کا ڈرامہ ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کو جیو پر پیش کیا جا رہا ہے۔ حق کے مہر 5000 روپے آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ پاکیزہ تو ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ قریباً 40% خواتین آن لائن ہراسانی کا سامنا کرتی ہیں، جبکہ معاشرے میں ہراسانی کا شکار خواتین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ڈیٹا ہی موجود نہیں۔ جیو اور کشف فاؤنڈیشن کی جانب سے نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی کہانی بھی اسی صورتحال کی منظر کشی کرتی ہے۔ پاکیزہ کسی بھی عام نوجوان لڑکی کی طرح اپنے مستقبل کا خواب سجائے زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور ایک شخص کے ہاتھوں وہ ہراسانی کا شکار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی مکمل طور پر الٹ جاتی ہے۔ اس معاشرے میں ایک مرد کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہراساں کرے، جھوٹی ویڈیو بھی بنائے اور اس کو آن لائن اپلوڈ کر دے، اور پھر مجرم بھی پاکیزہ ہو۔ ایک طرف سماج پاکیزہ کا دشمن بن جائے، دوسری جانب اس کا اپنا گھر بھی۔ سماج میں موجود غیرت، عزت اور شرم جیسی اصطلاحات کا اطلاق پاکیزہ یا پاکیزہ جیسی خواتین پر ہی ہوتا ہے۔ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ 1000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، جس میں ان کا قصور ہو یا نہ ہو۔ 2 ٹکے کی عزت کرتی ہے ہماری، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، ذلیل کرتی ہے ہم سب کو۔ اگر کمرے سے باہر نکلی نا تو ٹانگیں توڑ دینی ہے میں نے تیری۔ اچھا ہوتا مر جاتی میرے ہاتھوں۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو معاشرہ پاکیزہ کو نہیں بخشے گا۔ محمد فراز تو باہر گھوم سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، لیکن پاکیزہ کو کسی نے دیکھ لیا تو۔ بی گل کے تحریر کردہ اور کاشف نثار کی ہدایت کاری میں بنے اس ڈرامے کی کہانی کسی انٹرٹینمنٹ کی مشق کے بجائے پاکستان کی اکثریتی خواتین کی کہانی ہے۔ آنے والی مزید قسطوں میں کہانی کے مزید زاویے منظر پر آئیں گے۔ ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کو جیو پر پیش کیا جا رہا ہے۔